موت سے پہلے کا معاملہ ہے ایک، اس کو کہتے ہیں احتضار. اللہ اکبر، احتضار کا معاملہ. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس پریشانی سے، اس سختی سے، اس تکلیف سے محفوظ رکھے. احتضار کا معاملہ ہے، یہ سکرات سے پہلے کی گھڑی ہے، احتضار کی، فرشتوں کی آمد کی. اللہ اکبر. جو نیک ہوتا ہے فرشتے اترتے ہیں بیض الوجوہ، چمکتے ہوئے چہرے لے کر کے حد نگاہ تک پھیل جاتے ہیں، اور پھر اس میں ملک الموت درمیان میں روح نکالنے والا فرشتہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کی طرف. اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مصیبت کے، دکھ کے تمہارے یہ دن کٹ گئے، اب چلو راحت کی طرف، چلو سکون کی طرف. اللہ اکبر. جو اللہ رب العالمین کا مستقیم بندہ ہوتا ہے، غور کیجئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے، دین کے اوپر سختی سے پابند ہوتا ہے، ایسے اس بندے کے اوپر رحمان کے فرشتے اترتے ہیں. فرشتوں کا یہ نزول اور یہ باتیں کس وقت ہوتی ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کرام کے 3 اقوال ہیں، 3 قول ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ مرتے وقت، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں قبر میں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یوم آخرت میں، قیامت کے دن جہاں میزان عدل کو تولا جا رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کا جو سما ہوگا، وہاں فرشتے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ڈھارس بندھا رہے ہوں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مدقق المفسر، کہا ان تینوں اقوال پہ غور کرو جی، ایک نقطے پہ ٹھہر جاؤ گے تم. کہا کون سا نقطہ ہے؟ کہا آیت کے سیاق کو دیکھو آگے، کہا کہ وَأَبْشِرُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کوئی خوف مت کرو، کوئی غم مت کرو. دیکھیے مفسرین، اللہ اکبر، علم کس کو کہتے ہیں دیکھیے، غور کیجئے گا. کہا کہ یہ وقت ہے موت کا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، آنے والے دنوں سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق یہ ماضی سے ہوتا ہے، یعنی گزشتہ کل یا 1 مہینہ پہلے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سوچ کر کے ہم غم کرتے ہیں. موبائل غائب ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، قریبی رشتہ دار، کچھ پیسہ غائب ہو گیا، یہ سوچ کر کے ہم خوف کھاتے ہیں کہ غم کرتے ہیں. یعنی جو پاسٹ میں ہوا، جو گزر گیا، وہ سوچ کر کے غم کرتے ہیں. اور جو کل آنے والا ہے، آئندہ کل میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ کر کے ہم خوف کھاتے ہیں. ایک آدمی جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس یہی 2 طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ٹکٹکی باندھ کے محنت اور جوانی کے ایام کو لگا کر کے ایک ایک اینٹ جو اس نے اپنے گھر کی کھڑی کی ہوتی ہے، در و دیوار کو حسرت کی نگاہ سے تک رہا ہوتا ہے کہ ہائے رے وہ محل، وہ مکان، اس کو ہم نے کمانے کے لیے، بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آج گیا، یہ چھوٹ گیا، کچھ کام نہیں آئے گا. اب یہ وہ بینک بیلنس، وہ پیسے، روپے کسی کام کا نہیں ہے. ڈاکٹر کی بھوڑ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اسپیشلسٹ جمع ہیں، مل کر کے ایک دھڑکن روح کی خرید لیں، نہیں ہو سکتا. قارون کا خزانہ دے دو، ملک الموت کو کچھ رشوت دے دو، ارے روک لو مجھ کو 2 منٹ کے لیے. حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، مرنے والا یہ کہتا ہے اے اللہ چھوڑ دے، معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اب چھوڑ دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اب بہت اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے. اللہ چھوڑ دے، تھوڑی دیر چھوڑ دے، معاف کر دے، 1 دن کی زندگی دے دے. اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی، اس سے پہلے 70 سال کی دی تھی، 80 سال کی دی تھی، تم میری عبادت کر کے مجھ کو خوش نہ کر سکے، اب تم عبادت کرو گے، اب لوٹو گے.
دنیا کی اس پوری زندگی میں تم نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ یوم آخرت کی میری گناہوں کو یوم آخرت کے لیے معاف کر دے، اب تم کو ہم زندگی واپس لوٹا دیں۔ کس منہ سے لوٹو گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ اب چلو، کوئی یہاں سے لوٹنا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے اب تم دنیا میں واپس لوٹ کر کے نہیں آ سکتے ہو۔ یہ ہے میرے بھائیو، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مرنے والا دو طرح کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو نیک ہوتا ہے رحمان کے فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں کیوں غم کر رہے ہو بھائی، کیوں تکلیف میں ہو، کیوں مصیبت میں ہو، یہ مکان اس سے اچھی مکان ہے، چلو اللہ نے تیار کر دی ہے تمہارے لیے، میزبان ہوگا رب العالمین، تم مہمان ہوگے، نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم۔ غور کیجئے، ہم کسی کے یہاں مہمانی میں جاتے ہیں تو ہم کو یہ فکر ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر کے گوشت لانی ہے، آٹا گھر میں ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، ہم تو مہمان ہیں بھائی، کیا کھانا ہے کیا کھلانا ہے یہ تم فکر کرو جو میزبان ہو۔ کہ چلو اللہ کی مہمانی کی طرف، اب دنیا کی یہ مصیبت والے تمہارے دن گئے، اب چلو راحت کے لیے، چلو آرام کے لیے، چلو سکون کے لیے۔ اللہ اکبر، جس بندے کو رحمان کے فرشتے دنیا میں یہ بشارت دے دیتے ہوں گے، اس کی موت کتنی آسانی سے ہوتی ہوگی بھائی۔ مشاہدہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ ایک دم کھلا ہوا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ مر گیا ہے، مسکرا رہا تھا، لگتا ہے کہ اب اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور دین اسلام کے اوپر یہ استقامت کا میرے بھائیو ایک بات یاد آئی کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ڈر کے آپ اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جائیں، نہیں نہیں نہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں تو رب العالمین سے ہم کو امید ہونا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے، غور کیجئے، لا یموتن احدکم الا هو یحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، تم میں کا کوئی آدمی ہرگز ہرگز نہ مرے مگر وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے، اچھی گمان رکھے۔ انا عند الظن بعبدی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا وہ گمان کرے گا مجھ سے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کروں گا۔